اب آپ نے اس رشتے کو چھوڑنا ہے، یہ امپورٹنٹ کام ہے، ٹھیک ہے. پہلا اسٹیپ آپ نے خود اٹھانا ہے، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد، اللہ کی محبت آپ کے ساتھ ہوگی. یہ رشتہ آپ کو کچھ نہیں دیتا، صرف دھجیاں اڑاتا ہے، عزت کی، صحت کی، ایموشنز کی، آپ کو فزیکلی، اسپرچولی، مینٹلی ہر طرح سے ڈسٹرب کرتا ہے، ڈپریس کرتا ہے، ڈاؤن کرتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے. جب لڑکیاں کسی نامحرم کی محبت میں انوالو ہو جاتی ہیں نا، اور اس حد تک انوالو ہو جاتی ہیں کہ وہ بہت آگے بڑھ جاتی ہیں، تمام حدیں ختم کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ سوچتی ہیں کہ اب ہم کسی اور کے ساتھ کیسے رہیں گے، یا انہیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ لڑکے بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ ہم تمہاری پکچرز یا ویڈیوز اپلوڈ کر دیں گے، یا تم مجھ سے ملو، تم یہ رشتہ ختم نہیں کرو، تم بس مجھ سے ملو، ٹھیک ہے. کیونکہ اس سے تو اپنا کام کرنا ہوتا ہے، اس سے تو اپنا مطلب پورا کرنا ہوتا ہے نا. تو ایسے میں لڑکی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، کیونکہ وہ نہ تو کسی سے شیئر کر سکتی ہے اور نہ ہی کچھ اور. تو آپ دیکھیں، آپ کی ماں آپ کی ایک دوست ہوتی ہے، آپ کی بہن، آپ اپنی ماں کو جو سمجھے وہ وہی ہے، ٹھیک ہے، ایک ماں نہیں ہوتی. تو آپ نے اپنی ماں سے شیئر کرنا ہے سب کچھ، آپ نے اپنی امی کو بتانا ہے، پھر وہ انشاءاللہ آپ کو بہترین گائیڈ کریں گی. اور اس کے علاوہ جب لڑکیاں کسی سے بہت زیادہ انوالو ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہم کسی اور سے شادی کیسے کریں گے، ہم کیسے رہیں گے کسی اور، اس کی جگہ ہم کسی اور کو کیسے دیں گے. تو ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کا اکثر ہاتھ جل جاتا ہے کام کرتے کرتے، تو آپ اگر اس کے اوپر انگلی بھی رکھتی ہیں تو آپ کو جلن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ گلوز پہن لیتی ہیں نا. اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. تو جب آپ اپنے زخم جب آپ کے بھر جائیں گے، آپ اس پہ لباس پہنیں گی نا، تو آپ کو تھوڑا ہلکا سا لگے گا. لیکن آپ نے کرنا کیا ہے، ان سے زیادہ محبت اپنے شوہر یا اپنی بیوی سے کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور نکاح کا رشتہ ایسا ہے کہ محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، الحمدللہ. تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں رہوں گا کیسے یا رہوں گی کیسے. اب آپ نے واپس مڑ کے نہیں دیکھنا، جو گزر گیا ہے وہ گزر گیا ہے، آپ نے واپس کبھی نہیں جانا. جو چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا، جو غلط تھا وہ غلط تھا، جو حرام تھا وہ حرام تھا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، آپ نے واپس اس طرف نہیں جانا، ٹھیک ہے. اب آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے دل سے اس کی محبت نکال دیں، میں نے آپ کی خاطر اس کو چھوڑ دیا، اب آپ میرے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور پھر آپ دیکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کیسے تھامیں گے. لیکن پہلا اسٹیپ آپ کا، تو اب آپ نے اس چیز سے باہر نکلنا ہے، میرے لیے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے، اپنی آخرت ٹھیک کرنے کے لیے. اس لیے آپ نے اس چیز سے باہر نکلنا ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا اعمال نامہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں آئے، اور آپ بھی خوش ہو کہ سب سے کہیں کہ لو پڑھو میرا اعمال نامہ، لو پڑھو میرا اعمال نامہ، ٹھیک ہے. میری دعا ہے کہ جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل بدل دیں، اگر وہ اس گندے رشتے میں ہے تو ان کو اس سے نکال دیں، آمین. اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کی تکلیف کم کریں، انہیں ڈپریشن سے، انزائٹی سے نکالیں. اور آپ سب نے بھی دعا کرنی ہے کہ یہ آڈیو سننے سے پہلے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ جی جب یہ آڈیو ختم ہو تو میرا دل بدل جائے. یہ آڈیو ایک دفعہ آپ کو ضرور جھنجھوڑے گی، ایک دفعہ آپ کو ضرور ہلائے گی. آپ کو لگے گا کہ جو آپ کر رہی ہیں وہ غلط ہے، اور جو غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے آپ غلط کر رہی ہیں نا جب، تو آپ کا دل آپ کو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہ غلط ہے، تم غلط کر رہی ہو. اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں، تقویٰ کا لباس اوڑھ لیں آپ. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، ٹھیک ہے. جب آپ میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو آپ غلط کام نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو کروں گی اللہ کو پتہ ہوگا، اور آخرت میں کیا منہ لے کر اللہ کے سامنے جاؤں گی، میں کیا بولوں گی. آپ اس لیے پیدا نہیں ہوئی ہیں کہ آپ یہ کام کریں یا اس رشتے کے لیے اپنی زندگیاں کھو دیں، یا خود کو بولیں بس میری زندگی ختم ہے، میں یہیں تک تھی، میں مر گئی ہوں اب. نہیں، یہ آپ کا اینڈ نہیں ہے. آپ نے بہت بڑے بڑے کام کرنے، زندگی کا اینڈ یہاں نہیں ہے. زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، تو کچھ ایسے کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، جو آپ پہ کام آئیں. یہ کوئی کام نہیں ہے کہ آپ بس اس حرام رشتے میں آئیں اور اس کے ختم ہونے کے بعد آپ نے خود کو ختم کر لیا. ابھی زندگی بہت بڑی ہے، آپ نے بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اس
رشتے سے بچائیں اور سب کے نصیب اچھے کریں اور سب کو اپنی طرف سے حلال رشتہ عطا کریں، حلال محبت عطا کریں، آمین۔ اور آپ سب کے تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں، اور جو دیکھیے اگر آپ سب میں سے کوئی ایک بھی اس سیریز پہ عمل کر لے گا نا تو میں سمجھوں گی میری کوشش جو میں کر رہی تھی نا آپ لوگ کو اس چیز سے باہر نکالنے کی، وہ پوری ہو گئی ہے۔ اللہ کے قریب ہو جائیں، تفسیر کلاسز اٹینڈ کریں، قرآن کھولیں، قرآن پڑھیں اور اچھے کاموں میں اپنا ٹائم لگائیں نا، دین سیکھیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، کیونکہ اس دنیا میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے، لیکن ہم وہ چھوڑ کے باقی تمام کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی رنگینیوں میں ہم گم ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سیریز آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنے انشاءاللہ، اور یہ سیریز آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو اس بیماری میں مبتلا ہے وہ اس بیماری سے نکل آئے، آمین۔ اور اس سیریز کو سننے کے بعد ایک دفعہ سوچیے گا ضرور کہ کیا میں جو کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے؟ میرے لیے اور میری ٹیم کے لیے دعا کریے گا۔